یہ پیٹ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب توند بڑھ جائے گی، قیامت کے قریب توند بڑھ جائے گی، اور توند صرف ایک وجہ سے بڑھتی ہے، صرف ایک وجہ سے بڑھتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، کھاؤ اور پیو اور زیادتی۔ میرے محترم بھائیوں، کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ پوری دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا، پوری دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی، اور ہم تو ماشاءاللہ پیپسی پیتے ہیں، ہم تو سافٹ ڈرنک پیتے ہیں، کہتے کوک کا مزہ کھانے کے ساتھ، جس نے ڈیو نہ کیا وہ کیا جیا، کھانے کا مزہ سپرائٹ، کھانے کا مزہ 7 اپ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کی سری مخالفت ہے، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، آپ سمجھو پتہ نہیں آپ کو میں کوئی جذبات میں آ کے کہانی سنا رہا ہوں، قرآن کی مخالفت۔ اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف زیادتی۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانا کھانے سے کتنی دیر پہلے پانی پینا ہے، اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ یہ محترم بھائیو، یہ میرا طریقہ ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے کہا آپ ان کو بتایا کرو کہ سنت یہ ہے، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں پانی پینے کا طریقہ، یہ میرا تجربہ ہے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ کیوں؟ کیونکہ جو پانی آپ پیتے ہیں وہ 27 منٹ میں آپ کے منہ سے آپ کے یورینری بلیڈر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات سمجھ لو، آپ نے کھانا کھایا، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے رطوبتیں آتی ہیں، سیکریشنز آتی ہیں، کچھ گیسٹرک جوس آتے ہیں، کچھ انزائمز آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ پانی پی لو گے، وہ پانی سارے انزائم کو، گیسٹرک جوس کو، ساری سیکریشنز کو اپنے اندر ڈائلوٹ کرے گا اور بہا کے 2 منٹ میں لے جائے گا، کیونکہ پانی آپ کے معدے میں میکسیمم 2 منٹ رہتا ہے۔ کتنی دیر رہتا ہے؟ 2 منٹ۔ آپ نے کھانے کو دیکھا تو آپ کے برین نے کھانے کو ہضم کرنے کی کچھ سیکریشن پیدا کی، وہ سیکریشن معدے میں آئی، آپ نے پانی پی لیا، 2 منٹ میں پانی نے وہ ساری سیکریشن حل کر لینی ہے اور اس کو وہاں سے لے کے نکل جائے گا۔ جب وہ نکل جائے گا تو کھانا تو وہاں پڑا سڑے گا، کیونکہ سبزی نے ہضم ہونا ہے 3 گھنٹے میں، دالوں نے ہضم ہونا ہے 4 گھنٹوں میں، اور گوشت نے ہضم ہونا ہے 6 گھنٹوں میں۔ اب وہاں کھانا پڑا سڑے گا۔ جب وہ سڑے گا تو سب سے پہلے کیا پیدا ہوگا؟ گیس۔ جب گیس پیدا ہوگی تو میرے محترم بھائیوں وہاں پہ تیزابیت آ جائے گی۔ جب گیس اور تیزابیت ہوگی کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا، اور جب کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا تو میرے محترم بھائیوں وہ قبض کرے گا۔ ہوا بہت زیادہ خراب ہے، تو ہوا گیس ہی ہے، وضو نہیں رہتا، گیس ہی ہے۔ بھائی جان پانی چھوڑ دو اور ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ کتنے دانت ہیں؟ اچھا، جو 32 بار یا 28 بار یا 30 بار کھانے کو چبائے گا وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ اچھا، کوئی قبض رہے گی؟ اچھا، اس کا کھانا، اس کو ہضم کرنے کے لیے کوئی دوائی کھانی پڑے گی؟ کوئی پھکی، کوئی چورن؟ اچھا، اس کو 7 اپ پینی پڑے گی؟